چاند تیرے آ گئے سرچار، طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے عشق کے بول۔ کیا سنا رہے ہیں آج؟ کوئی نیا کلام لائے ہو تو بتاؤ یار۔ ایسا کوئی کلام ہے جو اب تک ہم نے یا ناظرین نے نہ سنا ہو؟ چلو وہ جو آپ سے میری بات ہو رہی تھی، ایسا کوئی کلام یاد آتا ہو جو جب تک نہ پڑھا گیا ہو، اور مشکل بھی اتنا نہ ہو کہ پھر ہم صرف آپ ہی کو سنیں اور باقی کچھ نہ کریں، امیل سنت کے فرمان پر عمل کر لیں گے کہ اعلیٰ حضرت تک کلام سمجھ میں آیا نہ آئے جمعہ کرو۔ ہے ایسے کلام، ایک کلام تو آ رہا ہے ذہن میں، اگر وہ اشعار زیادہ اس کے ذہن میں نہیں ہے، ایک دو اشعار ہوں گے اگر آپ کہیں تو۔ اور کوئی موقع کی مناسبت سے اعلیٰ حضرت کا کلام، اعلیٰ حضرت ذوق ناز سے، ہدایت بخشش سے، قبالہ بخشش سے، یہ ان کے اور ہے امیر سنت کے کلاموں میں سے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا کلام۔ آج انشاءاللہ کچھ دیکھتے ہیں کون سا ایسا کلام ناز شریف، طرز بھی آج ہی آج بنے گی لگتا ہے، پھر بن جائے گی۔ آپ نے کبھی پڑھا ہی ہوگا؟ پڑھا تو ہے میں نے۔ ہاں۔ زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا۔ چلے سنیں۔ زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نہیں آتے نہیں دیکھا۔ حضرت کا جو شعر ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یہ اس کی آسان لفظوں میں۔ زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نہیں آتے نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان پاک اس میں بیان ہو رہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے تھے، یعنی کہ جو بھی آتا تھا اسے عطا فرما دیتے تھے، کہ مطلب نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخا، آپ کی عطاؤں کا یہاں ذکر ہے کہ کبھی کو مانگنے والا خالی جاتا نہیں ہے۔ لبوں پر جس کے سائل نہیں آتے نہیں دیکھا، مصیبت میں جو کعب آئے گنہگاروں بخشائے، مصیبت میں جو کعب آئے گنہگاروں کو بخشائے، ایک فخر رسل محبوب رب العالمین دیکھا، وہ ایک فخر رسل محبوب رب العالمین دیکھا، بنایا جس نے بگڑا سنبھالا جس نے گردوں کو، جو
تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، بنایا جس نے بگڑو سنبھالا جس نے گردوں کو وہی حلال مشکل رحمت للعالمین دیکھا، وہی حلال مشکل رحمت للعالمین دیکھا، وہ ہادی جس نے دنیا کو خدا والا بنا ڈالا، وہ ہادی جس نے دنیا کو خدا والا بنا ڈالا، دلوں کو جس نے چمکایا عرب کا مہجبی دیکھا، دلوں کو جس نے چمکایا عرب کا مہجبی دیکھا، وہ آقا جو کہ خود کھائے کھجوریں اور غلاموں کو، وہ آقا جو کہ خود کھائے کھجوریں اور غلاموں کو، کھلائے نعمتیں دنیا کی اب ایسا کہیں دیکھا، کھلائے نعمتیں دنیا کی کب ایسا کہیں دیکھا۔ پیٹ پر باندھے پتھر آپ بھوکے رہیں اور پیٹ پر باندھے پتھر ہم غلاموں کو ملے خوان مدینے والے، تو یہ مطلب کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، نعمتیں ہم کو کھلائیں اور آپ جو کی روٹی پہ قناعت کر لی ہے۔ کتنا کمال کا یہ شعر، فاقہ مستوں کو شکم سحر کی، فاقہ مستوں کو شکم سے آپ فاقے پہ قناعت، آپ فاقے پہ قناعت کر لی۔ یہ بھی بہت پیارا کلام ہے، کون سا کلام ہے یہ؟ ہم نے تقصیر یہ کلام سنتے، ہم نے تقصیر کی عادت کر لی، آپ اپنے پر قیامت کر لی، آپ اپنے پر قیامت کر لی، میں چلا ہی تھا مجھے روک لیا، میں چلا ہی تھا مجھے روک لیا، میرے اللہ نے رحمت کر لی، میرے اللہ نے رحمت کر لی، نعرے دوزخ سے بچایا مجھ کو، نعرے دوزخ سے بچایا مجھ کو، میرے پیارے بڑی
رحمت کر لی میرے پیارے بڑی رحمت کر لی میرے پیارے بڑی رحمت کر لی مال بیگانہ ہوا پھر اس کا بال بیگانہ ہوا پھر اس کا آپ نے جس کی حمایت کر لی آپ نے جس کی حمایت کر لی امیر سے کہتے ہیں نا کہ عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت آ جائے نا آپ کی حمایت مل گئی اس کا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو حمایت حاصل ہے آپ کی مدد حاصل ہے آپ کے وہ کرم کے سائے میں ایسا ہے کہ بس اب اس کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بس وہ آگے بڑھتا چلا جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں جب آقا کی حمایت نصیب ہو گئی تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے بال بیگانہ ہوا پھر اس کا آپ نے جس کی حمایت کر لی رکھ دیا سر قدم جانا پر رکھ دیا سر قدم جانا پر اپنے بچڑے کی صورت کر لی اپنے بچڑے کی صورت کر لی اس سے فردوس کی صورت پوچھو اس سے فردوس کی صورت پوچھو جس نے صحابہ کی زیارت کر لی جس نے صحابہ کی زیارت کر لی شان رحمت کے تصدق جاؤں شان رحمت کے تصدق جاؤں مجھ سے آسی کی حمایت کر لی مجھ سے آسی کی حمایت کر لی مجھ سے آسی کی حمایت کر لی پاپا مستوں کو شکم سیر کیا جو بھوکے تھے کھانا نہیں ہوتا تھا ان کو تو کھانے کھلائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعمتیں دیے پاپا مستوں شکم سیر کیا فاقہ مستوں شکم سیر
کیا آپ فاقے پر قناعت کرنی، آپ فاقے پہ قناعت کر لی۔ اے حسن کام کا کچھ کام کیا، اے حسن کام کا کچھ کام کیا، یا یوں ہی خدم پہ رخصت کر لی، ہم نے تقصیر کی عادت کر لی، آپ اپنے پہ قیامت کر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کے جب یہ اشعار سنتے ہیں تو دل میں مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی عظمت اور بڑھتی ہے، اور بڑھنی بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے ہیں، آنسو بہایا ہے۔ آپ کی سیرت پہ لکھا آپ دائم الفکر تھے، فکر مند رہتے تھے امت کے لیے۔ وہ ہے نا کہ وہ ذات نہیں جسے اپنا اندیشہ، ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہے اور شفاعت فرما رہے ہیں، لیکن جو امت کی جو کیفیت ہے نا، یہ آپ کو بے چین کر رہی ہے، بے چین کر رہی ہے، اور آپ اشک بار اعلیٰ لکھتے ہیں نا کہ دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ امیر علیہ سنت نے اس جگہ پر ایک بڑا پیارا عشق و محبت کا اظہار کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، غم امت میں روتا دیکھ کر تم کو سرے محشر، غم امت میں روتا دیکھ کر تم کو سرے محشر، شاہ قابو میں دل کیسے رکھوں گا یا رسول۔ عشق رسول دیکھیے، یہ عشق رسول کا یہ درجہ دیکھیے کہ یا رسول اللہ آپ امت کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں گے، آپ امت کی شفاعت کے لیے آنسو بہا رہے ہوں گے، آپ آنسو بہا رہے ہوں گے، مگر یا رسول اللہ میں آپ کا غلام، میں آپ کو روتا دیکھوں گا کیسے؟ غم امت میں روتا دیکھ کر تم کو سرے محشر، شاہ قابو میں دل کیسے رکھوں گا یا رسول اللہ، میں کیسے خود کو قابو پا سکوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر رو رہے ہیں۔ تو یہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جو امت سے محبت کا جو انداز ہے، جو آپ کی ولادت با سعادت سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک یہ انداز آپ کا پایا گیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو کچھ ہے، اور اس کے بعد آپ کا مزار فیض الانوار میں، قبر انور میں تشریف لے جانا، وہاں بھی امت ایک امتی کے لیے یہ سمجھ لینا، جاننا، پڑھنا بہت مفید ہے کہ خود اس امتی سے اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی محبت فرماتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے، اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تقاضے جو ہیں محبت رسول کے، عشق رسول کے، یہ میں آپ کو مشورہ دوں کہ سیرت مصطفیٰ کتاب جو ہے اس کے آخر میں یہ موضوع موجود ہے
کہ جب آپ اور ہم، کون مسلمانوں کا جو عشق رسول کی بات نہیں کرے گا؟ عشق رسول کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. جان عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، روز اللہ پاک اس میں ترقی و برکت عطا فرمائے. تو اب میں وہ ہے نا محبت کے لیے ایک ہوتا، آپ دعویٰ کرتے تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی چیزیں ہوتی ہے. تو مجھے میرے دعویٰ محبت ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن اب اس کے لیے کیا، وہ کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اطاعت بھی ہے، اتباع بھی ہے، ذکر رسول بھی ہے، اور کئی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا تمام سننے دیکھنے والوں کو، اسلام بھائی اسلام بہنوں کو، کہ سیرت مصطفیٰ کتاب بھی پڑھے. یعنی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے اگر کوئی بات ایسی کروں تو اس کے لیے میں آپ کے لیے کسی کتاب کا ریفرنس بھی دے دوں تاکہ آپ اس کتاب کو پڑھ سکیں. تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے. میں آج بھی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے کچھ صفحات پڑھ رہا تھا کتاب میں سے. تو بچپن کے واقعات، حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس علاقے میں تشریف لے جانا، پھر آنا، پھر شق صدر کا جو واقعہ ہوا، پھر وہ گھبرا کر پھر وہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے جانا، مطلب واپس کر جانا، وہ گھبرا گئی تھیں. تو یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری پیاری ادائیں، وہ مطلب کہ یہ تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہوئی تھی. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اس میں بیان ہمیں ملتے ہیں کتابوں کے اندر کہ کیسی کیسی برکتیں دیکھی گئی، ولادت کے وقت کیسی کیسی برکتیں دیکھی گئی، ولادت کے بعد کیسی کیسی برکتیں دیکھی گئی. کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانا، پھر وہاں سے واپس آنا، اس پورے سفر میں جو برکت دیکھی گئی، بھائیوں میں بہنوں میں جو رضائے بھائی بہن تھے ان میں جو برکتیں دیکھی گئی. تو یہ جو کچھ ہمیں بیان کیا گیا ہے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پڑھتے یہ تو میں کہوں گا سیرت مصطفیٰ، بلکہ الحمدللہ جو کتاب ہے مقتوط المدینہ نے شائع کہ آخری نبی کی پیاری سیرت، یہ تو کافی اللہ پاک نے مطلب اس کو بھی اسی برکت دی ہے کہ کئی اسلامیہ نے لی ہے، اور باقاعدہ مطلب کہ ایک گورنمنٹ لیول پر بھی اس کتاب کو باقاعدہ اس کو لیا گیا ہے. تو یہ مختصر سی کتاب ہے. یعنی اس کتاب کا بھی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام تھوڑی کچھ دیر پڑھیں، چند صفحات پڑھیں، اور ایک سیرت کا ایک پہلو، کچھ سیرت کے یعنی کہ ولادت سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے تک یہ جو 63 سال ہے، 63 ایئر، اس کے جو کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں. تو پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال جو کرتے کرتے پھر اعلان نبوت، اور پھر ہجرت، اور پھر مدینہ پاک، پھر فتح مکہ، اور پھر مدینہ پاک، تو پھر دنیا سے پردہ فرمانا. تو اس طرح مطلب کہ بیان کیا گیا ہے. اس میں خاندان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر موجود ہے. تو آپ اس کتاب کو بھی حاصل کریں، یہ پڑھیں، انشاءاللہ سے عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا. اور اس میں ہم اپنے بچوں کو بھی، ہمارا ہوتا ہے بچوں کو کیا بات کریں، تو بچوں کو یہ بتائیں، بچپن کے واقعہ سنائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کے بچوں کو بہت خوشی ہوگی اور بہت نالج ہوگی، اور عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا. طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند.